گورنمنٹ گریجویٹ کالج چکوال یہ پنوار روڈ پر یہ ہفتہ علم و ادب کا آغاز ہوا تو یہ دوسرے دن میں یہ انٹرنیشنل اسکالر بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کی یاد میں یہ اس کو لینگویج ویور کی یہ لینگویج ویور کے عنوان سے یہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. تو یہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا یہ پروگرام ہے اور پروفیسر شاہد آزاد میزبان ہیں اور پروفیسر اکرام یہ انہوں نے یہ اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا. تو یہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کے جو علمی ادبی ورک ہے اور جو بحیثیت سوشل ویلفیئر اور چکوال میں علم کے فروغ کے لیے محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے ذریعے جو کروڑوں روپیہ جو ہر سال گزشتہ 43 سال سے تقسیم ہو رہا ہے تو اس کے روح نما بھی بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود تھے. تو یہ اس موقع پر مختلف اوقات میں بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا خواجہ طارق محمود کو اور یہ نتیجہ یہی نکلا کہ علمی ادبی اور وہ کام ان کا اپنی جگہ پر وہ سب سے بڑے انسان بھی تھے اور بالکل انسان دوست اور بالکل اللہ کے خاص بندے. اور یہ ادھر مختلف جو حالوں سے جو گفتگو ہوئی ہے یہ ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال جی وہ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ بڑی بے رحم بھی ہے اور بالکل کسی کو معاف نہیں کرتی. یہ بہرحال بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کی آج ادھر بات ہو رہی ہے تو یہ میں تھوڑا سا 1850 مطلب ہے کہ یہ تقریباً 250 سال پہلے یہ مولوی علف الدین نفیس یہ اگر مغلاں والی یہ سیالکوٹ یہ اس سے پہلے بھی کوئی 1800 میں ان کے کوئی باو اجداد ادھر کشمیر سے جموں کشمیر سے ادھر سیالکوٹ میں سیٹل یہ انگریز دور اور یہ اس کی بات ہے. یہ مولوی علف الدین نفیس ہمارے خاندان کے عوامی ولی چکوال بریگیڈیئر طارق اور ہم لوگ یہ ہمارے وہ فور فادر ہیں، وہ کنگ میکر بھی ہیں، یہ فیملی بنانے والے ہیں. تو یہ مولوی علف الدین نفیس یہ وکیل تھے بنیادی طور پر. کیمل پور میں جب یہ 1900 میں کیمل پور ضلع بنا تو یہ پنڈی میں وکالت کرتے تھے مولوی علف الدین نفیس. تو یہ ادھر کیمل پور میں یہ ادھر شفٹ ہوئے. تو وہ ذرا دور دیکھیں تو کیمل پور کے بھی پہلے مسلمان وکیل ہونے کا اعزاز مولوی علف الدین نفیس کے حصے میں آیا. تو یہ مولوی علف الدین نفیس یہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود اور یہ ہمارے والد خواجہ خالد سلیم بدون چکوال تو یہ ان کے نانا مولوی علف الدین نفیس ان کے نانا ہے. یہ پھر سفر آگے چل رہا ہے کہ ہمیں پاکستان اور سارا 1918 یہ پہلی عالمی جنگ جب ختم ہو رہی ہے تو یہ خواجہ محمد شفیع یہ ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال میں. تو یہ لا کا امتحان دے کر یہ خواجہ محمود میرے جو دادا چکوال کے پہلے مسلمان وکیل تو یہ خواجہ محمد شفیع نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ ادھر مسلمانوں کی حالت بڑی پتلی ہے اور 1900 یہ میں نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایک ملک ایسے کسی نے ٹرے میں رکھ کر یا کوئی ایسے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں 4 لائنوں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ بھئی یہ ایک اسلامک ریپبلک پاکستان ہے. تو یہ ایک بڑی طویل اور یہ ایک تاریخی جدوجہد ہے یہ سارا اس میں. تو یہ خواجہ محمد شفیع نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر روزانہ اس وقت یہ مضمون بھی اگر کاپی دیتا وہ 1920 اور 30 کا چکوال اس میں پروفیسر شاہد آزاد نے وہ انگریزی میں اس نے لکھا تو اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا اور میں کہتا ہوں کہ وہ کاپی دیتا نہیں تو چلو کیا مگر پروفیسر شاہد آزاد نے وہ پھر اس کا جو ترجمہ وہ ہم نے اور محفوظ کیا ہوا ہے وہ وقتاً فوقتاً وہ بالکل چکوال کی ایک بنیادی تاریخ ہے. یہ 1920 اور 30 کی وہ کاپی دیتا ہے چکوال کے اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا وہ ترجمہ کیا. تو وہ خواجہ محمد شفیع نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر مسلمانہ کی حالت بڑی پتلی ہے چکوال میں. تو وہ روزانہ کے یہ مناظر تھے کہ وہ ہندو بنیا وہ اس کا اثاثہ اس کی جان جو ہے وہ اس کتاب میں ہوتی تھی جس میں وہ مسلمانوں کو 2 روپے 10 روپے حال مسلمانوں کے پاس بالکل کوئی دمڑی نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی. غربت اور افلاس اور وہ ذرا 1918-20 کا چکوال ذرا ذہن میں رکھیں. اور یہ
اس کا نقشہ تھوڑا سا وہ بھی دیتا نہیں، اور پھر پروفیسر شاہد آزاد نے بھی وہ چھاپا. تو وہ روزانہ کے مناظر کہ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ 10 روپے مسلمان پیسے ہی کوئی نہیں، ہر وقت وہ سارے یہ ابھی جتنے چکوال کے چودھری خان یہ میرا ان کے اختلاف یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کھوجا ہے بینڈ ٹکیندہ نہیں گل کرتا ہے. وہ کیا گل کرتا ہے کہ یہ سارے مقروض تھے. آج یہ جتنے چکوال کے بڑے چودھری خان اور بڑے دمن خان یہ آج جو چکوال کے مالک بنے ہیں، رئی صاحب چکوال، ان کے لقب دیکھیں خود ساختہ انہوں نے لقب لگائے ہوئے ہیں. کوئی رئیس ہے، کوئی محسن چکوال، ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. یہ اس وقت کے یہ جو مناظر یہ سارے مقروض تھے. اور روزانہ وہ ہندو بنیا ایک ادارہ، وہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ 10 روپے اگر آپ نے لے لی ہیں تو آپ نے وہ 6 مہینے یا سال کے اندر سود کے ساتھ وہ واپس کرنے ہیں. وہ مہاراج گرینڈ جو ہو جائے گا، سود پہلے وصول کرتا تھا. ہندو بنیا سود پہلے وصول کرتا تھا، اصل کو کہتا تھا اصل ٹکا رہے. اصل کیوں ٹکا رہے کہ یہ بالکل یہ مسلمان جو ہے جس نے دینا ہے جو مقروض ہے ڈفالٹر، وہ ایس پی جو تھی تصدق راتا صاحب 1994 میں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک کوئی خبر چھپی نا تو وہ اس کا وہ اڈا چڈا کوئی ہو گیا، پکڑا مینیجر پکڑ لیا، بڑے باثر بندے کا اڈا، اور اس کا مینیجر پکڑ لیا. وہ یقیناً بڑا رولا پڑا. میں اب 94 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس میں پکڑ کے اندر چھوٹا اس نے، وہ ہم نے اس کا وہ جو مینیجر تھا اڈے کا، اس کا کوئی وہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ بڑا انتقامی کارروائی ہے. تو یہ ہے تو وہ ایس پی تصدق حسین، وہ بھی بڑا پروفیسر ٹائپ، وہ کہتے ہیں خیر صاحب یہ تو بڑا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بیان کیوں دیتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ اس کی رولنگ ہے. وہ کہتا ہے ملزم کا کوئی موقف نہیں ہوتا. یہ 1994 میں ملزم کا کوئی موقف نہیں ہے. تو ذرا 1920 میں ذرا آپ ذرا اندازہ کریں گے جس نے پیسے دینے ہیں اس کا کیا موقف ہے. تو وہ کہتا ہے مہاراج رینڈ جو ہو سر سود، تو وہ سال بعد یقیناً وہ نہیں سے دے سکتے، حالات ہی کوئی نہیں مسلمانوں کے. تو وہ ایک ادارہ لگا کر روزانہ یہ مناظر ہیں چکوال میں. تو وہ اس کا سارا سامان اٹھا کے مکان کے باہر کے کرکی نیلامی، یہ 1920 میں پر نوٹ ادائیگی نہیں کی ہے، پورا کر کے سارا سامان اڑا کے. تو یہ روزانہ کے یہ مناظر تھے ادھر چکوال کے، یہ 1920 کے. تو اس میں پھر یہ خواجہ محمد شفیع نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی کوئی عادت نہیں ہے، تو یہ ادھر سارا ہندو ڈومینیشن ایریا. تو وہ پھر پہلے مسلمان وکیل 1919 میں یہ خواجہ محمود نے ادھر وکالت کا آغاز کیا. اور پھر ابھی یہ کتابوں میں انہوں نے کہا کوئی مسلمانوں کو فیس کا تو تصور ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ مسلمان تمام اپنی جو فیس یا اجناس کی شکل میں کرنے کو ہوگی. اور میں دیکھا ابھی چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھا کئی پنڈوں سے ہماری دادی مرحوما کے پاس وہ لوگ آتے تو وہ کوئی کنک لے آ رہا ہے تو بھوکھا کھڑی، تو یہ فیس کی ادائیگی اجناس کی شکل میں ہوتی تھی. نقد کا تصور ہی نہیں تھا. یہ میں 1920-30 چکوال کے بات کر رہا ہوں. تو اس وقت پھر چکوال کے لوگوں کو، چکوال کے مسلمانوں کو یہ پھر تو آگے چل کے پاکستان کا بن گیا تو حالات مختلف اور سارا اس میں. تو یہ اس وقت دور میں یہ خواجہ محمود نے اور یہ چکوال کے لوگوں کو، تو یہ مولوی علف الدین نفیس، یہ ہمارے میں جس طرح فور فادر کر رہا ہوں، تو یہ خواجہ محمود ان کے بھتیجے ہیں. خواجہ شفیع بھی بھتیجے ہیں، خواجہ محمود بھتیجے ہیں. پھر خواجہ محمود سے آگے پھر یہ بریگیڈیئر طارق، ڈاکٹر کرنل میجر ناصر، یہ ابھی جو محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ ہے، محمود خواجہ محمود ہمارے دادا، مریم یہ ہماری دادی. تو آگے ناصر سربت، ناصر یہ ڈاکٹر ناصر یہ خواجہ محمود کے سب سے بڑے بیٹے ہمارے تایا. اور یہ سربت ڈاکٹر سربت خواجہ یہ ان کی مثل. یہ ٹرسٹ ان کے نام پہ جو ہمارے سال ادھر بالکل یہ گارڈ گریڈ کے 43 سال 1900 یہ بریگیڈیئر طارق نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1981 میں جب یہ ادھر فیکٹری واپڈا تھے، یہ انہوں نے تو خواجہ محمود نے جو اپنی وصیت لکھوائی
وہ بریگیڈیئر طارق خود بتاتے ہیں کہ وہ آپ بول رہے ہیں وہ ہم سارے بڑا عجیب ہے فیملی کو 2-4 بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خواجہ محمود اپنے ساری اس کی یہ اپنے وفات سے 5-7 مہینے پہلے جاتا ہے تو وہ اب بریگیڈیئر طارق خود بتاتے ہیں کہ وہ لکھوا رہے ہیں خواجہ محمود اپنی وصیت لکھوا رہے ہیں وہ فلانا وہ اس کے وہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ جا کے میں ایسے رک گیا کہ وہ سارا بھائی اپنا جو سارا اثاثہ ہے وہ خواجہ خالد سلیم جو ہمارے والد اور خواجہ آصف محمود یہ اپنے ان بھائیوں میں سارا تو یہ تاریخ کا سبق ہے جی سارے کام پھر اللہ میں نے مقرر کیا ہمیں میرا اب یقین ہے یہ میں ابھی اب 72 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہوں تو یہ میرا یقین ہے کہ اللہ نے جو کوئی کسی سے کام لینا ہے اس کو مقرر کیا ہوا ہے تو یہ چکوال کے تھانہ میں 14 اگست 1949 اشفاق کا آپ کے بزرگ بھی سارا وہ دن ملک فتح خان کی آپ کا خاندان کی جامع پاکستان میں خان محمد بالم یہ بنیادی لوگ ہیں یہ سارے بالکل یہ نام لوگ اور میں کہتا ہوں جی یہ لوگ اپنے اور یہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں یہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ ساری حویلیاں لال حویلی یہ فلانا پورا یہ سارا یہ چابیاں یہ ادھر ہمارے دادا خواجہ محمود کے حوالے کر کے انہوں نے کہا جی موڑے سے لے جاواں گے نہیں دے تھوڑیاں یہ اس وقت کے مناظر یہ بالکل تو وہ سارا ٹرین آ کے ہندوستان سے وہ ٹرین آ کے ادھر چکوال اسٹیشن پہ رکی ہے تو یہ ہمارے والد اور سارے وہ جو مہاجرین اور متاثرین آ رہے ہیں ان کو ان حویلیوں اور گھروں میں ان کو داخل کیا تو وہ تاریخ ہونے کا جلا کھوجا جلا تو سارا چکوال میں لیٹا ہے آج اتنے یہ خان اور بڑے رئیس ہم چکوال اور سارے ہیں یہ انہوں نے جو بھی سارا لیٹا ہوا ہے یا کوئی انگریز کی خدمت کی ہے تو اس میں یہ مربع نہیں ہے تاریخ دیکھیں بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے یہ سارے تو الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں خواجہ خالد خواجہ محمود یہ انسانیت کی بات کرنے ہیں اور ان کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنے ہیں اور ان کے حقوق دلوا رہے ہیں تو پھر یہی ہے کہ اس کا پھر سفر کرنا پڑتا ہے ہم نے بھی سفر ہونے کا جی اتنا بڑا خاندان اور یہ دیکھیں سارے ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھیں جن کے پاس کھوتی نہیں تھی بازاروں پہ چڑھ گئے ہیں یہ تاریخ کا سبق ہے یہ سارا وہ لوٹ مار ہوئی ہے یہ ساری متروکہ املاک اور یہ سارا وہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جگہیں یہ جتنے سارے کسی کے پاس پھر وہ کہتے ہیں بات ہو جائے گی میں کہتا ہوں جی کسی کے بعد یہ چکوال کے جتنے بڑے خان چودھری اور یہ آتے چکوال کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے ایسے ہی وہ ایک مینیپولیشن پٹوار گردی اور سارا وہ ایک مینجمنٹ ہے یہ ساری اور یہ بالکل یہ اس میں جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے وہ دیکھ لیں ابھی بالکل وہ بھیڑے ہار کے مانگتے دیہڑے وہ اس میں کر رہے ہیں تو بارہ جی یہ پورے 200 سال کی تاریخ میں پروفیسر صاحب آپ 4 منٹوں میں کیونکہ مین فوکس بریگیڈیئر خواجہ طارق ہے تو میں اس میں ایک بات 1972-73 میں جب میں نے بھی ادھر گریجویشن کی ادھر سے اس وقت کا جو ماحول تھا انہوں نے کہا جی وہ کام سیکھو سے باہر جاؤ وہ ٹرینڈ تھا اس وقت باہر جانے کا تو انہوں نے کہا یہ بریگیڈیئر طارق آپ یہ جنرل مینیجر ہیں بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود جنرل مینیجر پاکستان مشین ٹول فیکٹری لاڈی وہ پہلے ادھر انہوں نے کہا جی وہ دانیال اور میں انہوں نے کہا ادھر چلو جی کام سیکھو جی وہ ہم ادھر کراچی آپ ادھر مشین ٹول فیکٹری اور اندر اس کی بریگیڈیئر طارق کی گاڑی سے اسٹار بھی لگا ہوا ہے پورے وہ ایک فوجی اور سارا جو پورا نظام بہت بڑی فیکٹری ہے اور وہ اینٹی ٹینک اور بڑا ڈیفینس کا سارا مٹیریل ادھر تیار ہو رہا ہے وہ ادھر وہ ادھر سے ایک فیکٹری انڈسٹری کا ادھر حکم جاتا ہے انہوں نے کہا بند کر دیا تھا مشینہ دے سارا نقصان ہو رہا ہے بالکل یہ سارا پکھے بڑھائے جانے ادھر گجرات کے کوئی پکھے بڑا ٹرینڈ اس وقت تو کوئی اور کہا بڑا منافع بخش پکھے بناؤ گے ادھر مشین ٹول فیکٹری میں وہ اتنی بڑی فیکٹری اور سارا ملک کے دفاع کی جہاں پر وہ سامان تیار ہو رہا ہے تو ادھر وہ فیکٹری انڈسٹری ادھر سے حکم دے رہا ہے اسلام آباد میں پکھے بناؤ
تو یہ یحییٰ خان کا یہ اس وقت جو ایک دور و سارا، تو وہ بریگیڈیئر طارق خود ادھر سے کر کے ادھر پہنچے، انہوں نے کہا جی پکے اور تھوڑے پہ بنانے، ایک دفاع اور ملکی ان کا سارا، تو وہ فیکٹری کو ادھر سے ادھر ہٹا کے انہوں نے کہا یہ بناؤ، یہ بریگیڈیئر طارق نے اس وقت، تو پھر اس وقت چکوال کی لائن ہم جب ادھر پہنچے تو پھر چکوال کی لائنیں ادھر سے ہمارے والد سے روکا دے کے لوگ پہنچنے ہیں، ادھر خود میں نے دیکھا تو ادھر پورا سیکورٹی اور سارا اندر داخل نہیں ہو سکتا گیٹ میں بندہ، تو وہ بریگیڈیئر طارق کا حکم تھا، انہوں نے کہا چکوال کا کتا بھی آ جائے دروازے کھول دو، یہ ادھر اسٹینڈنگ آرڈر تھا، اور کوئی چکوالی، اور 80-90 چکوالی میں اپنے وہ ادھر میں 2 سال میں بھی ادھر رہا ہوں، تو وہ چکوالی کی فرسٹ پریفرنس تھی، آتا ہے کام آتا نہیں ہے اندر جناب، اور کئی اس وقت بڑے بینیفیشری، اور پھر باہر گئے اور سارا ادھر مشینیں سیکھے تو سارا اس میں، تو یہ بریگیڈیئر طارق فوجی ادبی، یہ تو ایک ان کی الگ شخصیات میں، جو میں نے 2 سال ان کو ادھر ان کے ساتھ رہ کے قریب سے دیکھا، پھر یہ ادھر 8 سال 5 لاکھ روپے کے بجائے ادھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال میں تقسیم کیا، سارا میں اس میں ان کو ساتھ سے پاس ہے 5 لاکھ روپے ہر سال اپنی جیب سے، تو یہ وہ بے پناہ خوبیاں اپنی جگہ، یہ جو میں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے انسان تھے، بریگیڈیئر طارق محمود چچا ہونا تو میرے لیے فخر کی بات ہے، بہت بڑے انسان تھے، میں نے آج تک یہ 2021 میں اب ان کی وفات ہوئی ابھی، میرا وہ کزن ہے خواجہ سہیل افتخار، ابھی یہ ذکر کیا خواجہ افتخار ٹینس لیجنڈ، یہ میرا پٹھا تھے، تفاہم الحق قریشی، اس کی خواجہ افتخار احمد کی بیٹی نوشین افتخار جو خود چیمپئن ہے، اس کے بیٹے ہیں تفاہم الحق قریشی، تو یہ وہ خواجہ سہیل افتخار کی ہے، یہ کہ بڑے بڑے عہدے پہ اس میرے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2021 وہ اب بریگیڈیئر طارق کے یہ آخری وہ کہتے ہیں نا ڈائنگ اسٹیٹمنٹ، تو وہ ادھر کہہ رہے ہیں جی ہونا کیا کرونا، اور واقعی میں بھی 1-2 دفعہ کرونا میں لاہور گیا ہوں، لاہور والوں نے تو کرونا ایسے الحمدللہ، یہ میں آپ لوگوں کو یہ ٹھیک ہے بھوک ننگ ہو کہتے ہیں نا، بھوک کہتے ہیں نا اپنا بھوک سے چلو ربو آئی آکٹ سے اپنی ہے نا، یہ چکوالیوں کا یہ محاورہ ہے، بھوک سے ربو آئی ہے آکٹ سے اپنی ہے نا، یہ ایک چکوالی بالکل، یہ میری تحقیق ہے، میں ابھی کینیڈا میں گیا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جو چکوالی ہے یہ بالکل وہ اپنی شناخت رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں چکوالی ہوں، یہ چکوال کی دھرتی کا یہ جو پلس پوائنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کرونا میں وہ ہٹ جاؤ پیچھے جی سارا، میں نے بھی 1-2 جگہ دیکھا لوری، اور بالکل کرونا ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا جی، ادھر چکوالی ہے ماسک کی کوئی نہ دے جی، وہ مجھے پہلے ماسک چڑھاؤ جی، اور یہ خود میں نے 2-3 سال یہ کرونا کی رپورٹنگ کی ہے، اور بالکل چکوالی صرف ایسے رکھنے کے لیے تو کوئی وہ پکڑ لکڑے جرمانہ نہ ہو جائے، نہ رکھے ہے، کوئی ایسے آنکڑا کیسے لگا لیا، اور کہا کیڑا کرونا ہے جی، کرونا کو جتنا بہتر چکوالیوں نے کیا ہے، یہ پوری دنیا میں یہ کہی ہے، ہر ایک یہ میری تحقیق ہے کہ یہ دلیروں بہادروں اور یہ حیرت انگیز زمین ہے، صوفیوں ولیوں کی زمین ہے یہ، اور یہ مولوی عرف دین نفیس میر عرفانی خواجہ بابر سلیم، یہ ان لوگوں کی زمین ہے یہ، اور بالکل، اور دیکھیں جرت اور بہادری میں چکوالیوں نے جو سارا یہ ایک طریقہ ایسا ہے، تو بارہ یہ تو وہ خواجہ سہیل افتخار کہتا ہے، انہوں نے کہا جی کرونا ایک بندہ نال ہوئے گا، بریگیڈیئر طارق کو ایڈمٹ کیا ادھر ملٹری ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا ایک بندہ نال ہوئے گا، تو وہ سارے کون ہوئے گا جی کون ہوئے گا، وہ ایک دم وہ خواجہ سہیل افتخار کہتا ہے، انہوں نے کہا میں ایسے آ گیا، انہوں نے کہا میں ہوا گا، کہتا جی میں گھر پہنچیا کہ میری بیوی اور سارے بچیاں نے فزیکلی میں نے ماریا نہیں ہے، انہوں نے کہا تو جلا ہو جائے سارا، انہوں نے کہا جلا ہو جائے، اتنے عظیم انسان کی اگر آخری وقت اگر میں اگر نہ رہا اس کو بڑا عذاب کہہ رہا ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ ٹریبیوٹ ہے یہ بریگیڈیئر خواجہ طارق محمود کو، کہ یہ
آخری وقت بھی وہ سارا اور بالکل 94 سال کی عمر تھی. اور ادھر میں نے دیکھا ہے 70 کے بعد لوگوں کے کوئی منجی پہ پڑا ہوا ہے, کوئی شوگر ہے, کوئی بیماری کوئی نہیں ہے جی. یہ میں پھر ایک میری اپنی تحقیق اور آبزرویشن ہے, جو لوگ عام آدمی کی, کم وسائل والے لوگوں کے حقوق کی اور اس کے لیے اپنی زندگی کا حصہ جو اس کے لیے وقف کرتے ہیں, تو یہ بالکل صحت مند بھی رہتے ہیں. اور بالکل ان کی آخر کوئی نمازی پڑھیتی نہیں تھا, نہ روزے رکھتا تھا, نہ نمازی تھا بریگیڈیئر طارق. مگر میں کہتا ہوں کہ وہ ادھر میں نے حج کرتے ہوئے اور سارا قسمیوں والے آ کے جھوٹے صبح سے جھوٹے قسمیں قرآنوں سے یہ ذریعے چکوال کا میں آپ تھوڑا سا منفی پہلو بھی جو ہے جھوٹ سے, کیونکہ ماحول ویسا بن گیا ہے. صبح سے لے کر جھوٹ اور جھوٹ پہ اوپر جھوٹ اور بالکل مطلب ہے. اور پھر میں نے بھی دیکھا کہ بڑے کروڑوں روپے والے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جو لوگ ایسے جھوٹ اور سارا اس پہ جنہوں نے یہ سارا یہ اپنا بنایا ہوا ہے, ان کی فیملی میں بیماری ہیں, تکلیفیں, شوگر اور بالکل مطلب ہے تکلیف دے یہ صورتحال بھی ہے. نوجوان نسل کو سبق ہے کہ یہ دولت کی چمک اور یہ سارا, اور خاص کر جو انلیگلی اور جو رشوت اور اس کا یہ سارا اسی دنیا میں اس کا حساب ہوتا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے بالکل. انہوں نے کہا جی وہ 3 قتل بھی گیا جی, اتنے ڈی ایس پی جو آتا اشفاق کا جی انہوں نے کہا جی اپنے سربت کے دوران 3 قتل بھی گیا ہے, مطلب کافی زیادہ. اور پھر وہ ادھر میں نے بھی اس کا جو انجام اور سارا مطلب ہے کہ یہ ایک دنیا پوری ایک عبرت کا ادھر یہ نشان ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر طارق یہ تمام بالکل اس پہ اگر میں نے تو خود دیکھا ہے, خاص طور سے بھتیجا ہونا تو الگ ہے, میں اس پہ جو ادبی اس پہ سارا اس پہ تو یہ 2-4 چیزیں میں آگے جا کے پھر ذرا اس پہ شیئر کروں گا. یہ ذرا بہت شکریہ. اس میں جتنا مطلب بولا جائے میں شام تک بول سکتا ہوں. نہیں آپ کو آج اسپیشلی ہم نے بلایا اس لیے, اور آپ